السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین و سامعات، آج الحمدللہ ہم سورہ مقدسہ سورۃ یاسین کا آغاز کر رہے ہیں، اور آج اس کی پہلی اور دوسری آیت مقدسہ پر درس ہوگا۔ سب سے پہلے اس سورہ مبارکہ سے پہلے سورہ فاطر جو ہم نے سنی اور سمجھنے کی کوشش کی، اس کا خلاصہ بھی ہم نے عرض کیا تھا۔ کچھ اہم مضامین صرف توجہ دلانے کے لیے ہم نے سورہ فاطر کا معنی و مفہوم اور فطرت پر جو اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، اور پھر اس فطرت پر جو اس کائنات کا مرکز، اہم مخلوق، اشرف المخلوقات انسان ہے، اس کا فطرت پہ رہنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے 3 دفعہ یا ایھا الناس اس سورہ مبارکہ میں یہ کہہ کر اس کی فطرت کو جھنجھوڑا کہ اے انسان تو اپنی فطرت پہ رہ، اور تیری فطرت یہ ہے کہ تیرے اندر اللہ کی پہچان آنی چاہیے، تیرے اندر اللہ کی رضا آنی چاہیے۔ تجھے اللہ نے اعلیٰ دماغ اور دل دیا ہے جس کے ذریعے تو اللہ رب العزت کی پہچان پیدا کر کے انسانیت میں پہچان پیدا کرو، انسانوں کے درمیان ایک ایسا باہمی ربط کا نظام بناؤ، تعاون باہمی کی بنیاد پر، عدل اور مساوات کی بنیاد پر، جس سے بہترین انسانی سوسائٹی تشکیل پائے۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ میرے عزیزو، انسان کا معنی ہی پیار اور محبت کرنے والا ہے، انس سے نکلا ہے یہ، جس کا معنی ہے پیار۔ تو ایک انسان سے آپ اگر تصور کریں گے فطرتی طور پر، تو حسن سلوک کا ہی کریں گے، خیر خواہی کا کریں گے، محبت اور پیار اس سے پیدا ہوگا، دوسروں کے لیے قربانی کا جذبہ ہوگا۔ تو جس پر انسان کا لفظ بولا جاتا ہے، اس کی فطرت تو فطرت سلیمہ ہے، وہ ہمیشہ سچ بولے گا، وہ ہمیشہ اجتماعیت پسند ہوگا۔ آج بھی آپ پوری دنیا کا جائزہ لے لیں تو ہم غیر مسلم سوسائٹیوں کی بعض اوقات تعریف کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں اپنی سوسائٹیوں کا جب جائزہ لیتے ہیں تو ہم پریشان ہوتے ہیں، حالانکہ ہم مسلمان ہیں، وہ غیر مسلم ہوتے ہیں، لیکن انسانی فطرت کی بنیاد پر وہ سچ بول رہے ہوتے ہیں، اجتماعیت پسند ہوتے ہیں، ان میں خیر خواہی ہوتی ہے، وہ دوسرے کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کریں گے، چوریاں ڈکیتیاں ان میں کم ہوں گی۔ یہ میرے عزیزو کیوں ہے کہ انسان کو اللہ نے فطرت پہ پیدا کیا ہے۔ اب یہ انسان اگر فطرت پہ رہے
اور فطرت بھی اللہ سے جڑ کر اللہ رب العزت سے اس کا تعلق بڑا گہرا ہو، رہنمائی اللہ سے لے، اللہ کی رٹ کو اپنے دماغ اور دل پہ قائم کرے، اعلیٰ اس فلسفی پہ جڑا ہو جو اللہ کی طرف سے ہے اور اس سسٹم سے جڑا ہو جو اللہ کی طرف سے ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انسان پھر عام انسان جس کی ہم تعریف کرتے ہیں اور وہ اللہ کو نہیں بھی مانتے لیکن وہ فطرت پہ ہے، تو یہ انسان تو اعلیٰ فطرت پہ آ جائے گا، یہ انسان قیادت کے قابل ہوگا، یہ انسان ہے جو دنیا کو لیڈ کرے گا، یہ وہ انسان ہے جو انبیاء کے وارث ہیں، یہ صحابہ کرام ہیں، اولیاء اعظام ہے، مجددین اعظام ہے، یہ وہ انسان ہے جو اللہ سے جڑ کر اللہ سے رہنمائی لے کر انسانوں کے لیے بہترین معاشرے تشکیل دیتے ہیں۔ یہ ہے فطرت۔ اس سورہ مقدسہ میں تمام فطرتی اصول اللہ نے ارشاد فرما دی، اور پھر فطرت پہ رہنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہیں، اور جنہوں نے فطرت کو چھوڑ دیا، جو عقل کے اندھے بن گئے، آنکھوں کے اندھے ہو گئے، کانوں کی سماعت کے بھی اندھے ہو گئے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ ہر اعتبار سے اندھے ہو جاتے ہیں، اس لیے دنیا اور آخرت میں ناکام ہو گئے۔ سورہ یاسین کا آغاز بھی اللہ رب العزت نے سچی رہنمائی سے کیا ہے۔ میرے عزیزوں، اس سورہ مقدسہ کے آغاز سے دو باتیں سمجھ لیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سچی رہنمائی قرآن پاک کی شکل میں جو ہمیں دی ہے، اس کی شروع سے اہمیت کو واضح کیا، اور دوسری بات، کسی بھی چیز کی اہمیت اس کے سسٹم سے ہوتی ہے، صرف فلسفی سے نہیں ہوتی۔ چنانچہ پہلے رکوع میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ ہم نے یہ جو سچی تعلیم دی، سچی رہنمائی دی، اس کا ہدف کیا ہے، مقاصد کیا ہے۔ اس لیے ان دونوں چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے سورہ مقدسہ کے دروس سننے ہیں۔ یاسین، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، یا یہ غیب الغیب پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی جو اعلیٰ ہستی ہے اور جس کی گرفت ہے، اختیارات ہے، آل ان آل ہے، وہ ہستی عظیم المرتبت ہے۔ اس کی رہنمائی لینا، اس کی رٹ کو اپنے اوپر قائم کرنا، یہ ضروری ہے۔ سین، کسی چیز کا کسی دائرے کے اندر سرایت کرنا، یعنی اللہ رب العزت کی رٹ غالب کرنا سوسائٹی کے اندر، یہ ضروری ہے۔ یاسین جب بھی آپ پڑھیں یا سنیں تو فوری طور پر ہمارے قلب میں، ہمارے دماغ میں اس کی یہ اہمیت پیدا ہونی چاہیے کہ اصل میں اللہ کی رٹ کو غالب کرنا ہے، اللہ کی فلسفی کو پہلے سمجھنا ہے، پھر اس کو غالب کرنا ہے۔ پہلے فلسفی کا غلبہ ہوتا ہے، وہ ہمارے دلوں میں سرایت کرنا چاہیے، اس کو دلوں تک پہنچنی چاہیے۔ کوئی بھی فلسفی اگر دماغ سے ہم سنتے ہیں، کانوں سے سن کے دماغ میں لاتے ہیں اور وہ دل میں نہیں اترتی، تو ابھی تو آدھا کام ہوا ہے۔ پہلے اس کی اہمیت سمجھیے، اس کا مطالعہ، اس کا شعور، اس کی تعلیم، پھر اس کے بعد اس پر یقین،
دل سے یقین، یہ اس فلاسفی کی ریٹ ہے۔ جب ہم یہ دونوں کام کر لیں گے، سچی فلاسفی کا مطالعہ، اس کا فہم اور شعور، اور دل سے یقین، تصدیق بالقلب، یہ پہلا ہمارا مرحلہ مکمل ہو جائے گا۔ پھر اگلا مرحلہ کیا ہے؟ اس فلاسفی کی ریٹ غالب ہونی چاہیے معاشرے کے اندر، جس کو ہم عملی سسٹم کہتے ہیں، سوسائٹی کا عملی نظام کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت اسی چیز کو والقرآن الحکیم سے ارشاد فرما رہے ہیں۔ قسم ہے، واو قسمیہ ہے، یہ القرآن، قرآن کی قسم ہے۔ کون سا قرآن؟ الحکیم، جو حکمت والا ہے۔ ایک تو القرآن ہے، یعنی سچی رہنمائی ہے، سچی فلاسفی ہے، اعلیٰ پروگرام ہے پوری انسانیت کے لیے۔ یہ جو میں چند الفاظ گزارش کر رہا ہوں، میرے عزیزوں، قرآن کے بارے میں یہ سمجھو، ذہن میں رکھو۔ دوسرا الحکیم، حکمت والی کتاب ہے۔ ایک رہنمائی کی کتاب ہے، دوسرا حکمت والی ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہاں سے ہی کل کا درس شروع کریں گے۔ آپ بھائیوں، بہنوں، عزیزوں سے یہ گزارش ہے کہ ہمیں ان دروس کو توجہ سے سننا چاہیے، اور پھر اگر کوئی سوالات ہوں تو سوالات کرنے چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ فہم اور اعلیٰ شعور عطا فرمائے، اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔